دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں غداروں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جو بھی پاکستان کے بارے میں اچھا سوچتا ہے یا تو اسے اس پاکستان سے اٹھا لیا جاتا ہے اور یا تو اسے اس دنیا سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان میں ہونے والے سب سے ہائی پروفائل پولیٹیشینز مرڈر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ انسین فیکٹس کی ویڈیوز میں آپ کا خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن دبا دیجیے۔ لیاقت علی خان۔ دوستو لیاقت علی خان پاکستان کا سب سے اہم حصہ ہے۔ جب پاکستان 1947 کو وجود میں آیا تو وہ پاکستان کے سب سے پہلے پرائم منسٹر منتخب ہوئے اور 4 سال تک پاکستان پر حکومت کی۔ لیکن افسوس 1951 اکتوبر والے دن جب وہ پارک کمپنی میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے تو انہیں وہاں پر گولی مار کر شہید کر دیا گیا، اور اس سے پہلے کہ اس شخص کو پولیس پکڑتی اس نے اپنے آپ کو بھی گولی مار کر ہلاک کر دیا، اور وہ شخص ایک افغانی تھا جس کا نام سعید اکبر تھا۔ اس کے بعد یہ کیس اعزاز الدین کو سونپا گیا۔ جب اس کے ہاتھ ثبوت لگی تو جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ قتل کس نے کروایا، وہ ان ثبوتوں کو لے کر کراچی آ رہے تھے ہوائی جہاز کے ذریعے، لیکن ایک بار پھر سازش کی گئی اور جب ان کا جہاز جہلم کے قریب آ پہنچا تو اچانک زمین پر گر کر تباہ ہو گیا، اور اس پلین میں موجود افراد سمیت ثبوت بھی جل کر راکھ ہو گئے، اور آج تک یہ پتہ نہ چل سکا کہ یہ سازش کس نے کی تھی اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ فاطمہ جناح۔ دوستوں فاطمہ جناح کو مدر ملت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قائد اعظم کی بہن اور پاکستان کی ایک اہم رہنما تھی۔ پاکستان بننے کے بعد فاطمہ جناح نے پاکستان وومن ایسوسی ایشن کے نام سے ایک تنظیم بنائی اور عورتوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا سٹارٹ کر دیا، لیکن قائد اعظم کی وفات کے بعد انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 1965 میں فاطمہ جناح نے جنرل ایوب خان کے خلاف الیکشن میں کھڑی ہوئی اور ان کے مداح اتنے زیادہ تھے کہ آنکھ بند کر کے یہ فیصلہ کیا جا سکتا تھا کہ پرائم منسٹر فاطمہ جناح ہی بنے گی، لیکن حیران کن طور پر ایوب خان کے ووٹ زیادہ نکل آئے، جن کے بعد وہ ایک بار پھر ملک کے پرائم منسٹر منتخب ہوئے اور فاطمہ جناح پر غداری کا الزام لگایا گیا۔ فاطمہ جناح نے 1955 میں قائد اعظم پر مائی برادر کے نام سے ایک کتاب لکھی، لیکن اسے یہ کہہ کر پبلش نہیں کیا گیا کہ اس میں اینٹی نیشنلسٹ میٹیریل موجود ہے، اور ان کی وفات کے بعد 20 سال بعد یہ کتاب شائع ہوئی اور ایون اس میں بھی بہت سے پیجز غائب تھے، اور اس دور میں فاطمہ جناح کو قوم سے خطاب کرنے پر بھی پابندی لگائی گئی تھی۔ 9 جولائی 1967 کے دن فاطمہ جناح اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائی گئی اور انہیں اپنے گھر میں خاموشی سے قتل کر دیا گیا، اور ڈاکٹر کے مطابق یہ ایک ہارٹ اٹیک تھا، لیکن اصل میں یہ ایک سازش تھی اور ایک سیاسی قتل تھا۔ بےنظیر بھٹو۔ دوستو بےنظیر بھٹو سیاسی تاریخ کا ایک ایسا نام ہے جسے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے مسلم میجر کنٹریز میں یہ پہلی خاتون تھی جو الیکشن میں کھڑی ہوئی اور 1988 میں پرائم منسٹر منتخب ہوئی، اور 2 سال تک یہ پرائم منسٹر کے عہدے پر فائز رہی، اور اس کے بعد 1993 کے الیکشنز میں یہ دوبارہ سے پرائم منسٹر کے لیے منتخب ہوئی۔ اس کے بعد جب اکتوبر 2007 میں جب پاکستان میں الیکشنز ہونے والے تھے تب انہوں نے ایک بار پھر الیکشن میں کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن انہیں الیکشن سے ہٹانے کے لیے ان پر ایک نہیں دو حملے کیے گئے، جس میں ایک حملے میں تو وہ بچ گئی لیکن دوسرے حملے میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ دوسرا حملہ 17 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جب وہ جلسے سے خطاب کر کے واپس اپنی گاڑی میں بیٹھ رہی تو ایک نامعلوم شخص نے 2-3 میٹر کے فاصلے پر ان پر فائرنگ کی، جس کے ذریعے سے وہ شہید ہو گئی، اور اس کے بعد اس شخص کے جیکٹ میں ایک بم فٹ تھا جسے اس نے آن کر کے بلاسٹ کر دیا، جس کی وجہ سے وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ سلمان تاثیر۔ دوستو سلمان تاثیر کا دور پاکستان کا سب سے ڈارک چیپٹر میں شمار کیا جاتا ہے۔ 2008 میں پرویز مشرف کا دور تھا تو اس وقت پنجاب کا گورنر سلمان تاثیر کو منتخب کیا گیا۔ 2010 میں آسیہ نورین نام کی ایک پاکستانی کرسچن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، جس پر انہیں پھانسی کی سزا سنا دی گئی، تو سلمان تاثیر جو اس وقت پنجاب کے گورنر تھے اس نے آسیہ کی بھرپور حمایت کی، بجائے اسے سزا دلوانے کے۔ اس کا کہنا تھا کہ آسیہ کو اس کے کیے سے بڑھ کر سزا دی جا رہی ہے، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں بنے 295 قانون کے اعلیٰ قانون قرار دیا، جس کے مطابق گستاخ رسول کی سزا موت تھی۔ ان دنوں جو یہ سارا معاملہ چل رہا تھا اس وقت ممتاز قادری سلمان تاثیر کے پرسنل گارڈ تھے۔ انہیں سلمان تاثیر کی اس بات پر اتنا غصہ آیا کہ اسے جان سے مارنے کا فیصلہ کیا، اور 4 جنوری 2011 کو اسلام آباد میں حصار مارکیٹ کے باہر اس گستاخ کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنی گرفتاری بھی دے دی، لیکن انہوں نے جو کیا وہ اسلام کی روح سے تو ٹھیک تھا لیکن قانون کے خلاف تھا، جس پر ان کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے سبسکرائب کر لیجیے میرے چینل کو، اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر لیجیے۔ شکریہ۔